السلام علیکم۔ آج میں بہت عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم شیئر کروں گی، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس بہت سارے ای میلز اور واٹس ایپ میسیجز بھی آئے۔ آج ہم بات کریں گے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی۔ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک ایسی پرابلم ہے جس میں خواتین کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں سر فہرست ہے کہ ان کے پیریڈز ارریگولر ہو جاتے ہیں، ان کو حمل ٹھہرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، ان کے فیس پر یا باڈی کے دوسرے حصے پہ بہت زیادہ ہیئر گروتھ یعنی بال بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ایکنی ہو سکتی ہے، اتنی آئلی اسکن ہو جاتی ہے ان کی کہ ان کو فیس پر، اس کے علاوہ ان کو جسم کے دوسرے حصے پہ، سر میں اور باڈی کے دوسرے حصوں میں بہت زیادہ دانے ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم پالیسسٹک اوویرین سنڈروم سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پالیسسٹک اووریز کیا ہوتی ہیں۔ پالیسسٹک اووریز کا مطلب ہے کہ کسی بھی خاتون کو اووری کے اندر جو نارمل انڈوں کی مقدار ہوتی ہے، ایگز کی جو مقدار ہوتی ہے، اس سے ڈبل سے زیادہ اماؤنٹ میں ایگز بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہارمونل امبیلنس شروع ہو جاتا ہے۔ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم 100 میں سے 20 سے 26 خواتین کو آپ کو نظر آئے گا، 100 میں سے 26 خواتین اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہیں نارملی۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں۔ زیادہ تر جو خواتین کلینک میں آتی ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پیریڈز ارریگولر ہیں، یعنی ان کو 3 مہینے 4 مہینے بالکل پیریڈز نہیں ہوتے، یا پھر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے جسے شادی شدہ خواتین آتی ہیں کہ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے اور وہ کنسیو نہیں کر پا رہی، یا پھر یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جسم پہ دانے نکل رہے ہیں، فیس پہ بہت زیادہ دانے نکل رہے ہیں، بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، یا یہ کہ فیس پہ ایک دم سے بال بڑھنا شروع ہو گئے، چن پہ بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں، اور یہ جو میل پیٹرن آف ہیئر ہوتا ہے نا، اس طرح کے فیس پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی پہ، ایون پیروں پہ، ہاتھوں پہ کچھ ضرورت سے زیادہ بال آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان سمٹمز کے ساتھ جو خواتین آتی ہیں تو ہمارا شک سب سے پہلے جاتا ہے کہ ان کو کہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم تو نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کس طرح ہوتا ہے۔ اس سنڈروم کے ہونے کی 2 مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسی طرح جب یہ انڈے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو ہارمونز ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک میل ہارمون ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، وہ ایسی خواتین کے جسم میں ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے۔ ہر خاتون کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جن خواتین کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے ان خواتین کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار نارمل سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ ایسی خواتین کو جسم میں ان کے جسم میں جو انسولین کا جو کام ہے نارمل باڈی میں، وہ کام انسولین نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کے ایسی خواتین کو بہت زیادہ بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایسی خواتین کو حمل میں پرابلم ہوتی ہے اور پیریڈز ریگولرائز کرنے میں ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کسی بھی خاتون کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں، اور ہسٹری سے سب سے پہلے ہسٹری سے ہمیں پتہ کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس خاتون کو پالیسسٹک ڈیزیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایگزامینیشن پہ دیکھتے ہیں۔ ایگزامینیشن میں ہمیں ہسٹری وہ یہ دے گی خاتون کے مجھے جو ہے وہ پیریڈز ریگولر آتے ہیں، یا 3-4 سال سے شادی ہوئی ہوئی ہے، بچے نہیں ہو رہے، یا منہ پہ بال بہت نکل آئے ہیں، یا بہت زیادہ دانے ہو رہے ہیں، وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ان کی یہ جو نیک ہوتی ہے، نیک کی جو بیک ہوتی ہے، اس پہ ان کے بلیک پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین کو ایگزامینیشن پر ہمیں
یہ نظر آئے گا کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے. سینٹرل اوبیسٹی یعنی ان کے پیٹ پہ بہت زیادہ چربی نظر آئے گی. اس کے علاوہ ان کی جو اسکن ہے بہت آئلی ہوتی ہے, بال نظر آتے ہیں آپ کو ہاتھوں پیروں پہ. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ بالکل نارمل ہے ان کے لیے. بچیاں شروع سے کب کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, ایج کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, یا کچھ بچوں کے ایسے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو شروع سے دیکھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کچھ خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں ہم سیرم ٹیسٹوسٹیرون کراتے ہیں, جس میں ہمیں وہ تھوڑا سا بڑھا ہوا ملتا ہے. ایسی خواتین کے اور جو ہارمونل پروفائل جب کرایا جاتا ہے تو وہ بھی ڈی رینجڈ ملتا ہے. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ پر ہمیں اووریز کا ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے جس کو ہم پرل نیکلس پیٹرن کہتے ہیں. جس طرح یہاں پر آپ کو جو ایگز ہیں یہ دیکھیں آپ کو اندر نظر آ رہے ہیں, لیکن جن خواتین کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے ان کے جو ایگز ہیں ایسے پیریفرلی ارینج, یعنی اووری کے سائڈ میں اس طرح ارینج ہوتے ہیں جیسے پرل کا نیکلس کسی نے پہنا ہوا ہے, تو اس لیے ہم اس کو پرل نیکلس اپیئرنس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے خواتین کی جو اووریز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے سائز کی نظر آتی ہیں کیونکہ ان میں جو ایگز ہیں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی بھی خاتون پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز سنڈروم کی ہمارے پاس آتی ہیں خواتین, تو ان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. کچھ خواتین کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی اسکن ٹھیک ہو جائے, کچھ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پیریڈز ریگولر ہو جائیں, کچھ خواتین کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد ان کو حمل ہو جائے, کچھ خواتین کو صرف اپنی اپیئرنس یعنی کہ ان کو وزن کم ہو جائے. تو مختلف قسم کی پرابلمس کے ساتھ ایسی خواتین ڈاکٹرز کے پاس, گائنیکالوجسٹ کے پاس آتی ہیں. یہ جو پرابلمز ہیں یہ چھوٹی پرابلمز ہیں. اصل مسئلہ ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی لانگ ٹرم کانسیکوینسز کا, یعنی آگے چل کے ایسی خواتین کو زندگی میں آگے جا کے کیا پرابلمز ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اگر پیریڈز نہیں آ رہے تو ہم ان کو گولیاں دے دیتے ہیں جس سے پیریڈز آ جاتے ہیں. اگر فیس پہ بال بہت زیادہ آ رہے ہیں یا اگر ایکنی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی دوائیں موجود ہیں. اس کے علاوہ وزن کم کیا جا سکتا ہے, لیکن جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم کانسیکوینسز میں نمبر 1 ہے انسولین ریزسٹنس ڈائبٹیز, یعنی کہ آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان خواتین کو جن کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. دوسرے نمبر پر ان کو جو کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جاتا ہے باڈی میں, ہائپر لپیڈیمیا جس کو کہتے ہیں, تو ایسی خواتین کو ہائپر لپیڈیمیا کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آگے چل کے ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا خطرہ ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر ایسی خواتین کو جو کہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتی کہ اگر انہیں 6 مہینے پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ایسی خواتین کی جو یوٹرس کی جو اندر کی لائننگ ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں تو وہ باہر تو نہیں نکل رہا ہے وہ مٹیریل, تو جب وہ تھک ہوتی چلی جائے گی تو ایسی صورت میں, لیکن یہ ینگ ایج میں نہیں ہوتا زیادہ تر, جیسے اگر آپ 40+ ہیں 45+ ہیں اور اگر آپ کو ینگ ایج میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز رہی ہے تو آپ کو اس چیز پر بہت توجہ دینا چاہیے کہ اگر اب آپ کے پیریڈز سڈنلی رک گئے تو آپ اپنے گائنیکالوجسٹ کو ضرور دکھائیں, کیونکہ ایسی خواتین کو جن کا وزن بہت زیادہ ہے اور جن کو 6 مہینے پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں یا 8 مہینے پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں یا 3 مہینے اس طرح بہت ارریگولر سائیکل ہے, ایسی خواتین کو گائنیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنا ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے تاکہ ان کی ایک انڈومیٹریل بایوپسی ہونی چاہیے, کیونکہ ایسی خواتین کو آلدو کہ رسک بہت کم ہے لیکن اس کا رسک ہوتا ہے کہ ایسی خواتین یوٹرس کا کینسر ڈیولپ کر سکتے ہیں آگے جا کے. اس کے علاوہ جو لوگ جن کو PCOS ہوتا ہے ان کو سونے میں بہت مشکل ہوتی ہے, یعنی ان کو ایک تو نیند بہت دیر سے آتی ہے, اس کے علاوہ جب انہیں نیند آتی ہے تو ان کو سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے, یعنی ان کا سوتے سوتے آنکھ کھلے گی اور ان کا جیسے لگتا ہے کہ ان کو دم گھٹ رہا ہے, یا پھر وہ بہت زیادہ خراٹے لیتی ہیں ایسی خواتین. تو یہ بھی ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو لانگ ٹرم پرابلمز ہیں ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں, ان سے ہم آگے چل کے کس طرح ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو نمبر 1 چیز ہے وہ ہے ہیلدی لائف اسٹائل.
हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन मीट और वाइट मीट पर ज़्यादा रहें। यानी लीन मीट का मतलब है ऐसा गोश्त जिसमें चर्बी कम से कम हो, बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप वाइट मीट ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट, वेजिटेबल्स अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। आपका जो कार्ब कंटेंट है वो होल व्हीट या अगर आप राइस की बहुत ज़्यादा शौकीन है तो वो भी थोड़े बहुत खा सकती हैं, लेकिन आप गंदम वाला आटा और ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो चुका है या अभी उनको डायग्नोज हुआ है, उनको 3 टाइम्स इन अ वीक 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी है। अब 30 मिनट्स वॉक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कहीं, अगर पार्क जा सकती हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी ढंग से कहीं पे भी वॉक करने जा सकती हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, घर में छोटे बच्चे हैं या आप जॉब करती हैं, नहीं टाइम निकाल सकती वॉक के लिए, तो आपको किसी न किसी तरह ये हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट अपने लिए निकाल लें, ताकि आपको आगे चल के मुश्किलें ना हो। 30 मिनट आप कैसे निकालेंगी? आप अपने घर के ड्राइंग रूम में वॉक करें, अलार्म लगा लें और आप वॉक करें। अगर आप अपार्टमेंट में ऊपर रहती हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं। अगर नीचे जगह है आपके अपार्टमेंट में या घर के बाहर या रोड पे या जहाँ पे भी अगर आप वॉक करना चाहें तो वॉक करें। लेकिन जो टिप है वो है 30 मिनट्स 3 टाइम्स अ वीक, ये आपको ज़रूर फॉलो करनी है। वो ख़वातीन जो अपने वेट को कंट्रोल कर लेती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली, उनको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 बात, उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो अपना वेट को काबू करें तो। दूसरी बात ये कि उनकी एक्नी, हेयर ग्रोथ जो है वो भी कंट्रोल हो सकती है सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल और वॉक करने से। तीसरी बात ये, उनके जो फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए कि आप एक्सरसाइज करने से, हेल्दी लाइफस्टाइल से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बेहतर हो जाएगा और आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव होगी, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम हो जाएगी और आप कंसीव भी कर सकते हैं, आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हैं, यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़ या स्लीप एपनिया सिंड्रोम, इन सब चीज़ों से आप बच सकती हैं सिर्फ एक छोटी सी मेहनत से, कि आपको हफ्ते में 3 दफ़ा 30 मिनट वॉक करनी है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं तो हम क्या करें? हम हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, आपको बिल्कुल डॉक्टर्स के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना प्रॉब्लम पता है और उस वक्त आप क्या चाह रही हैं, अगर आप यंग हैं, फॉर एग्जांपल आप 20-22 साल की लड़की हैं, तो आपका उस वक्त मसला होगा कि आपके पीरियड्स ठीक हो जाएं और आप कंसीव कर लें। ट्रीटमेंट वही है। अगर आप एक खातून है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है और उनको हर 20 दिन बाद 15 दिन बाद पीरियड्स हो रहे हैं, तो आप उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाएं। आपको वो दवा देंगी, वो मैक्सिमम आपको 6 महीने तक की दवा दे देंगी और आपको 6 महीने बाद बुलाएंगे, ठीक है। इसके जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर हेल्थ चेक्स करने फॉर किस लिए? फॉर डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, कार्डियक डिजीज़ के लिए। जब भी आपको आपके डॉक्टर इस चीज़ की स्क्रीनिंग के लिए भेजें, आप ज़रूर जाएं और उसको फॉलो भी करें। अगर लोग पूछते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का इलाज क्या है, इलाज जो है इसका अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इलाज नहीं है। हम मुख्तलिफ दवाएं दे देते हैं जो कि जिस वक्त जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कम्बैट करने के लिए आपको दवा दी जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इसका इंतज़ाम किया है कि जब भी अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगी और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी, अपने वज़न को कंट्रोल करेंगी, तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को बिल्कुल आराम से शिकस्त दे सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल आता है तो आप लोग जिस तरह मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उसी तरह कर सकते हैं।
میں اپنا ایک دوسرا نمبر بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دوں گی، اس پہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کا نمبر ہے۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔